اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مومنین کرام، آیت مودت جو ہر مومن کے دل پر نقش ہے، یہ پنکھا تھوڑا سا آہستہ کر دیں، اس کو اگر اور تھوڑا سا کر دیں، آخری نمبر پہ اس کو چلا دیں۔ یہ قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ اس آیت مودت کے شان نزول میں شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو یہ آیت مجیدہ کیوں نازل ہوئی؟ مدینہ میں لوگوں نے نبی کریم کو ان کی زحمات پر جو تبلیغ دین کے سلسلے میں نبی کریم نے اٹھائیں، درہم و دینار کی صورت میں اجر دینا چاہا۔ نبی کریم نے سکوت اختیار فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس آیت مجیدہ کو نازل کیا۔ میرا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی مودت کے۔ اچھا، یہاں پر میں علماء اسلام نے دو اعتراض اٹھائے۔ پہلا اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی انبیاء نے تو کوئی اجر طلب نہیں کیا، بلکہ ان کی امتیں اجر دینا چاہتی تھیں تو فرماتے تھے ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ اور جو سید الانبیاء ہیں وہ اجر مانگیں تو یہ بعید ہے۔ اور ویسے بھی جو کام
خالصتاً للہ ہو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ باز نے اٹھایا کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں یہ نازل ہی نہیں۔ تو ان دونوں اعتراضات کے یا سوالات کے جوابات ہمارے علماء نے مفسرین نے دیے۔ پہلا جو کہا گیا کہ نبی کریم نے اجر مانگا اور وہ بھی اپنے قرابت داروں کی مودت کا، جبکہ گزشتہ انبیاء نے اجر نہیں مانگا، تو سامعین گرامی اس کا جواب یہ ہے کہ آیت ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا، قل آپ کہہ دیجیے۔ سامنے ہمیں اس قل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قل بتا رہا ہے کہ نبی کریم نے جو اجر مانگا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں مانگا، اللہ کے حکم سے مانگا۔ یہ حکم خدا ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے خلوص پر شک تو تب ہو کہ جب کوئی اجر اجرت اپنی ذات کے فائدے کے لیے مانگے۔ اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد پروردگار قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میرا محبوب ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگا۔ فی القربا سے مودت کا فائدہ تمہیں لوگوں کو ہونے والا۔ اور اس لیے تو سرکار کی متفق علیہ حدیث حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 خوفناک ہولناک ترین مقامات پر فائدہ پہنچائے۔ موت کے وقت پہلا مرحلہ فرمایا موت کے وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ فی القبر، قبر میں تیسرا مقام حشر، جب اٹھایا جائے گا قبروں سے، محشر بپا۔ چوتھا مقام جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ پانچواں مقام جب اعمال تولے جائیں گے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ چھٹا مقام جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچے۔ باقی رہی یہ بات کہ آیت مدینہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، تو محترم سامعین تحقیق اپنے مقام پر موجود ہے۔ اس ایک آیت کی بات نہیں، کتنی آیات ہیں۔ مکی صورتوں میں مدنی آیات ہیں اور مدنی صورتوں میں مکی آیات ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض تو تب وارد ہو کہ اگر اس کی کوئی پہلے مثال نہ ہو، جبکہ ایسی کئی آیات ہیں قرآن پاک میں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نا جی فی قلوبہم مرض، ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت کے مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اپنی تفاسیر میں، اپنی احادیث میں ان روایات کو ذکر کیا۔ امام شافعی یہ ائمہ اربع اہل سنت کے فقہ کے جو 4 امام ہیں ان میں ایک امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کا ذکر آپ بڑا سنتے ہیں، چونکہ آل رسول کی شان میں انہوں نے بہت اشعار کہے۔ یہ ان کا وہ معروف شعر ہے نا جی، کہتے تھے کہ ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضو، اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے، جن و انس گواہی دینا میں رافضی ہوں۔ تو
ان کی وہ معروف ربائی ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ افاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا۔ محبت اہل بیت واجب ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، آپ کی محبت کو قرآن میں فریضہ قرار دیا۔ وَقَفَاكُم مِّنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمْ وَآلِ رسول آپ کی عزت و منزلت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے۔ مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جو نماز میں آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آل اور اصحاب کا فرق واضح ہوا ہے۔ اصحاب بھی آل پر درود نہ پڑھیں تو نماز باطل ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ جن پر درود پڑھے بغیر نماز باطل ہو، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ توجہ ہے سامعین گرامی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا اگلا جملہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص یہ نیکی کسب کرے گا، جو یہ نیکی کمائے گا، ہم اس میں اور حسن پیدا کر دیں گے۔ نیکی تو ہے لیکن حسن میں اضافہ کر دیں، اس کی حسن کو بڑھا دیں۔ پھر آخر پہ فرماتا ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور شکور ہے، قدردانی کرنے والا ہے، وہ قدردان۔ مومنین ذرا آیت اگر ذہن میں نقش ہے تو یہ جو قرآن پاک کی لفظوں کی جو ترتیب ہے اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں ایک بڑا راز ہے۔ خداوند عالم نے فی القربا کی مودت کا سوال پہلے کیا ہے، اپنے غفور اور شکور ہونے کا ذکر بعد میں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، یہ واضح اعلان ہے پروردگار کی طرف سے کہ جو لوگ یہ اجر رسالت ادا کریں گے وہ میں اللہ کو غفور بھی پائیں گے، میں اللہ کو شکور بھی پائیں گے۔ پہلے اجر رسالت، پہلے فی القربا سے مودت، اور آخر پہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے غفور اور شکور پائیں۔ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا قدردان، تمہاری اس محبت کی قدردانی کرنے والا۔ اور یہ جو امام شافعی نے واجب کہا نا کہ اللہ نے آپ کی مودت کو واجب قرار دیا، شیعہ سنی سب نے لکھا جب آیت مودت نازل ہوئی تو نبی پاک کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اس آیت سے وجوب ہی سمجھائے۔ میں روایت کا ذمہ دار، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم۔ صحابی رسول سوال کر یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ یعنی واجب کی سمجھ سب کو آ گئی، واجب کو تو سمجھ گئے کہ واجب ہے، اعلی قرابت داروں کی مودت واجب ہے۔ سوال یہ کہ یا رسول اللہ وہ قرابت دار ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ یہ ہیں میرے قرابت دار۔ اس وقت جتنی ہستیاں تھیں رسول اللہ نے سب کے نام لے کے بتا دے یہ قرابت دار۔
توجہ ہوگی حضرات؟ تو فی القربا امام شافعی کہتے ہیں ان پر درود واجب ہے، تو پھر ان کے دشمنوں سے نرم گوشہ دل میں رکھنا، صلوات تو پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہے، بنیاد ہے۔ دین اسلام کی اساس بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ جو شخص یہ نیکی کمائے گا ہم اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں اِنَّا، ایک صلوات پڑھو ظاہر حضرات، ان حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات۔ آقا فرماتے ہیں محبت اہل بیت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تھوڑا ساتھ دیں میرا، مولا امیر المومنین کا جملہ سنیے، ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کائنات کی ہر نیکی سے بڑھ کر نیکی وہ ہماری محبت ہے، اور کائنات کے ہر گناہ سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ آل رسول سے بغض رکھا۔ بغض اہل بیت سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اور آل رسول کی محبت سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ مومنین بخدا قسم، یہ محبت اہل بیت ایسی نیکی ہے جو نیکیوں کو بھی نیکی بناتی ہے۔ اللہ گواہ نیکیاں بھی گناہ بن جائیں اگر آل رسول کی محبت نہ ہو۔ نیکیاں، اللہ اکبر، نیکیاں گناہ بن جائیں۔ وہ حدیث مبارک جسے شیعہ سنی نے مناقب امیر المومنین علیہ السلام کی کتابوں میں ذکر کیا، اور آپ کی ہزاروں بار سنی ہوئی حدیث مبارک، آقا نے فرمایا نا کہ کسی بندے کی حضرت نوح جتنی زندگی ہو، 2500 سال، اور 2500 سال اس نے عبادت خدا کی، دن روزے میں گزرے، رات قیام میں اللہ کے حضور نمازیں پڑھتے ہوئے گزرے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے، فرمایا یا علی ان لم یوالک لم یشم رائحۃ الجنہ، یا علی اگر تیری ولا اس کے دل میں نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتا۔ جس آقا کی آج شہادت کا تذکرہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام، جناب ابو حمزہ سمالی نے پوچھا آقا سے ای البقاء من الارض افضل، کون سا خطہ زمین کا سب سے افضل ہے؟ فرمایا ما بین الرکن والمقام، رکن یمانی سے مقام ابراہیم تک۔ بعض نے یہ مانا کہ، اور بعض نے حجر اسود سے، اس کو بھی رکن کہتے ہیں، حجر اسود سے مقام ابراہیم تک کی جو جگہ ہے یہ سب سے افضل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ابو حمزہ سن، اگر کوئی شخص اس کائنات کے افضل ترین مقام پر حضرت نوح جتنی زندگی عبادت خدا میں گزار دے، ثم لقى الله بغیر ولایتنا و بغیر معرفتنا لم ينفع ذلك، اگر اس عابد کے دل میں ہماری محبت اور معرفت نہیں، اتنی 2500 سال کی عبادت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے آل رسول فرماتے ہیں آل رسول کی محبت
یا رب کی تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ، سب سے عظیم نعمت آل رسول کی محبت۔ اور مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام نے اب جانتے ہیں شام وہ خطہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں 40 سال تک امویوں کا اقتدار رہا، 40 سال مسلسل۔ پہلا گورنر جو شام میں متعین ہوا وہ پہلی خلافت کے زمانے یزید بن ابو سفیان، یہ گورنر پہلا متعین، یزید کا چچا تایا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر یہ حاکم شام ہوا، 20 سال تو یہ بطور گورنر رہا، پھر لگ بھگ 20 سال عرصہ اس نے حکومت کی، حاکم بن گیا پورے خطہ عرب کا، تو 40 سال سے زیادہ عرصہ۔ پھر معاویہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید مسلط ہو گیا، 40 سال سے زیادہ عرصہ۔ توجہ کیجیے گا، اور اس عرصے میں آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی کوئی فرد شام نہیں گئی، کوئی فرد شام۔ اور اہل بیت رسول کے خلاف پھر اتنا پروپیگنڈا ہوا، خدا کی قسم یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف جس نوعیت میں کرایا گیا، میری زبان پہ تو جرت نہیں ہو رہی کہ میں وہ لفظ لاؤں کہ مولا علی علیہ السلام کو کیا بنا کر پیش کیا گیا۔ خبر شہادت امیر المومنین شام پہنچی، شامی لوگ کہتے تھے، مسجد میں شہادت ہوئی، جب یہ خبر پہنچی شامی لوگ کہتے تھے علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک 40 سالہ ایک لمبا اقتدار، 2-3 نسلیں جوان ہو جائیں، آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی پہلی ہستی جو شام گئی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام، نبی زادیاں گئی، اور جن حالات میں گئی ہیں وہ حالات بھی آپ کے سامنے۔ یہی وجہ ہے جب امام سجاد علیہ السلام دمشق پہنچے ہیں اور شامیوں نے جب امام سجاد علیہ السلام کے اس پر وقار نورانی چہرے کو دیکھا ہے، یقین کیجیے وہ کہتے تھے یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ تو کسی معزز گھرانے کے فرد لگتے ہیں، یہ تو کسی شریف اور معتبر گھرانے کی ہستیاں لگتی ہیں، ہمیں جھوٹ بولا گیا ہے، ہم سے حکومت نے جھوٹ کہا ہے۔ تو شامیوں کو تجسس ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بازار شام میں مولا سجاد علیہ السلام سے متعدد سوالات کیے گئے ہیں۔ ایک شامی آ کے سوال کرتا ہے قیدی آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا آپ قیدی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا نحن اسارا من آل محمد، ہم آل محمد ہیں جو قید کر کے لائے گئے ہیں۔ شامی حیران ہو کے کہتا ہے، ذرا سنیے گا، یہ تاریخی حقیقت ہے، حیران ہو کے کہتا ہے کیا یزید اور معاویہ کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے؟ ہمیں تو بتایا کہ یہی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھے، اے قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے نام بتایا۔ پھر آگے بڑھے، ایک سوال ہوا من ای بلد انتم، اے قیدی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟
فرمایا من مدینۃ الرسول، ہم مدینہ کے مدینۃ الرسول کے رہنے والے۔ چلتا گیا قافلہ۔ ایک شامی نے جسارت کی امام سجاد علیہ السلام کی شان میں کہ خدا نے آپ کو رسوا کیا الیاذ باللہ۔ جب وہ گستاخی کر چکا نا، امام نے فرمایا شامی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہتا جی پڑھیے۔ فرمایا یہ آیت اللہ نے ہماری شان میں نہ۔ پھر فرمایا شامی تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اللہ نے جن قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا وہ رسول اللہ کے قرابت دار ہم۔ واقعہ کربلا کے بعد میں آپ کو پھر شام میں لاتا ہوں ایک دفعہ۔ واقعہ کربلا کے بعد کسی نے آقا کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ شام میں تھا تو کسی نے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ کی حالت کیسی ہے، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ سنیں گے امام کا جواب سنیں گے۔ اصبحنا خائفین برسول اللہ، فرمایا ہم نے خوف میں صبح کی۔ ہماری ہر صبح خوف میں ہوتی ہے، کیوں؟ رسول اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ وَأَصْبَحَ سَائِرُ النَّاسِ آمِنِينَ، سارے لوگ امن سے شب و روز گزار رہے ہیں، اور ہم رسول سے تعلق کی وجہ سے خوف میں شب و روز گزار رہے ہیں۔ صرف اس لیے ہمیں ڈر ہے اور ہم پر ظلم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق رسول سے ہے، ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے ہم پر ظلم ڈھائے گئے اور ہم پر قیامتیں توڑی گئیں۔ خدا جانتا ہے شامی سوال کرتے جاتے تھے، حقائق ان پر واضح ہوتے جاتے تھے۔ آگے جب کچھ بڑے نے ایک شامی نے سوال کیا، اس کا جواب امام نے بڑا ہی عجیب دیا۔ پھر اس نے پوچھا آپ کس گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا شامی آج اگر تو میرے ساتھ ہوتا نا مدینہ میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس گھرانے میں جبرائیل آتا، جس گھرانے میں وحی آتی تھی۔ کس کیفیت میں شام لے جایا گیا؟ 40 سال سے زیادہ اموی اقتدار کے بعد آل محمد کے گھرانے کی پہلی ہستی شام پہنچی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے۔ امام نسائی نے خصائص علی لکھی، امام نسائی نے، ان کی کتاب سیاستہ میں شامل ہے، ذرا اس کو پڑھیے، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، نیٹ پہ دستیاب ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں میں شام میں گیا اور میں نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ شام کے لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کی شان میں، فضیلت میں ایک حدیث بھی معلوم نہیں۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ شام میں بیٹھ کے خصائص امام علی، یعنی تمام وہ احادیث رسول اللہ کی جو ذات علی علیہ السلام سے مختص تھیں، ان احادیث کو لکھا، خصائص علی نام لکھا، کتاب وہاں پر لکھی۔ اور کتاب لکھنے کے بعد سوچا کہ کتاب کا لکھ دینا کافی نہیں ہے، اب یہ فضائل علی ان کو سنانے بھی چاہیے۔ دمشق ممبر پہ چڑھے امام نسائی اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں رسول اللہ کی احادیث بیان کرنا شروع کیا۔ شام والوں سے برداشت نہ ہوا، تقاضا کیا کہ حاکم شام کے بھی فضائل پڑھو۔ امام نسائی نے کہا حاکم شام کے بارے ایک بھی صحیح حدیث اس کی شان میں رسول اللہ سے مروی نہیں ہے۔
ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کر دیا گیا۔ زخمی حالت میں امام نسائی نے فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو، میں آل رسول اور مولا علی سے جو سرزمین اتنی دشمنی رکھتی ہے، میں یہاں پر مرنا ہی نہیں چاہتا۔ انہیں زخمی حالت میں مکہ لے جایا گیا، اور آج جو صفا و مروہ کے درمیان والی جگہ ہے وہاں جا کے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس مقام صفا مروہ کے درمیان ان کو دفن کیا گیا، وہاں پر وہ مدفون ہے۔ اور محبت امیر المومنین علیہ السلام کے جرم میں، فضائل علی لکھنے اور سنانے کے جرم میں ان کو قتل کیا۔ پہلی ہستی امام سجاد علیہ السلام، اور مولا سجاد علیہ السلام نے جب جامع اموی میں، اس مسجد اموی میں جو خطبہ پڑھا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو پہلی بار موقع ملا، اور اس خطبے میں امام سجاد علیہ السلام نے جہاں اپنا تعارف کروایا، وہاں پر اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل امام نے بڑی جرأت اور بہادری سے پڑھے۔ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، میں اسے تعارف کرواتا ہوں، اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو اللہ نے 6 چیزیں ہمارے گھرانے کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی عطا نہیں کی ہیں، اور اللہ نے 7 شخصیات سے ہمارے گھرانے کو فضیلت بخشی ہے۔ اوتینا العلم، شام والو علم ہمیں عطا کیا گیا، والحلم، حلم بردباری حوصلہ ہمیں عطا کیا گیا، والسماحت، سخاوت ہمیں عطا کی گئی ہے، والفصاحت، فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی گئی ہے، والشجاعت، جرأت و بہادری، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے مومنین کے دلوں میں محبت بھی ہمارے گھرانے کی رکھ دی، آل رسول کی۔ مومنین کرام، بڑے بڑے عزادار دنیا میں گزرے، سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں۔ ہم کتنا رو لیں گے، 5-7 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، اور 35 سال روتے رہے اور خون روتے رہے۔ عزاداروں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ بات ضرور سناتا ہوں، میں نے ایسے افراد اپنے ملک میں دیکھے ہیں، بی بی زینب کبریٰ کا نام سن کے جو رونے لگ جاتے، مولا حسین علیہ السلام کو نام۔ یہاں آپ کے قریب ٹیکسلا میں اس سید سے ملا ہوں، ایک سید بزرگوار ہیں، شہید ابھی حیات ہیں، میں نے ایسی عجیب و غریب ایسا عزادار بازاروں میں چلتا ہوا روتا ہوا دیکھتے، محفلوں میں بیٹھا ہوا روتا ہوا۔ ایک دن وہ سید کچہری چلے گئے، مجھے بتایا دوستوں نے، میں ملا ہوں ان سے، تو جب وہ گئے تو وہ وکیل نے کہا شاہ جی آئیں، شاہ جی بیٹھیں، کرسی دی، آپ کرسی پہ تشریف رکھیں، دھاڑے مار مار کر رو کے کہنے لگے 1400 سال بعد مجھے کرسی پیش کی جا رہی، جب ہماری دادی زہرا آ گئی تھی دربار میں کوئی نہ تھا، نبی زادیوں کو کرسی پیش کر۔ مرزا اشرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، کیسے عزادار تھے۔ سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، روضہ خان نے، مصائب خان نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی۔ اللہ جانتا جملہ پڑھنا تھا، مرزا اشرازی نے سر سے امامہ اتار دیا،
فرمایا بس روضہ خان اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ بار بار دہراتے، کون داخل ہوا، کس کے دربار میں داخل ہوا، علی کی بیٹی کو جا، شرابی کا دربار۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں، لیکن عزادار سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل بی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ آیت اللہ انصاریان ابھی زندہ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، کمال کے خطیب ہیں۔ مجلس میں ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں ہر روزہ دار جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا، افطاری کا سامان سامنے آتا ہے خوش ہوتا ہے، واحد سید سجاد تھے جب افطار کا سامان سامنے آتا تھا روتے تھے، پانی سامنے آتا تھا میں کیسے پیوں، بابا تو پیاسا مارا گیا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی، کیف آکل وقتل بی جایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو منحال کوفی آیا، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو تھم جائیں، آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا منحال جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ قرآن کہتے ہیں وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ منحال میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ منحال عرض کرتے آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت مولا سجاد نے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کہ یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی وجہ ہے جب بھی آقا سے سوال ہوا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، مولا سجاد نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام۔ خدا کی قسم یہ ذاکرین سے جملہ آپ نے سنا ہے، بدماشوں کے ہجوم میں یوں چلنا نبی زادیوں کا۔ اللہ جانتا ہے جو حضرات شام گئے اور شام کی گلیاں دیکھی ہیں، یہ جملہ میں نے پڑھا ہے، شام کی ایک گلی سے نہیں گزارا گیا، ہر گلی سے گزارا گیا۔ اور ظالم جب لے کے گزرتے تھے نا، آگے آگے ایک شکی اعلان کرتا تھا، کہتا تھا ان قیدیوں کو پتھر مارو، اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں۔ عزاداروں جب گزرتے تھے قیدی، آپ نے اہل منبر سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جن گلیوں بازاروں سے بدماشوں کی بھیڑ، تماشائیوں کو ہجوم، شرابیوں کا مجمع، ان گلیوں سے تو شریف مرد نہیں گزر سکتا جن گلیوں سے نبی زادیوں کو گزارا گیا۔ اور خدا کی قسم کیا گزرتی ہوگی سید سجاد کے دل پر جب بدماش لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون۔ سادات غیر سادات مومنین مجھے معاف کرنا، جب نبی زادیاں چل رہی تھی نا ان تنگ گلیوں میں شام کی، اللہ جانتا رش زیادہ تھا، دھکا جو لگتا تھا نا، کبھی نبی زادیاں اس دیوار کے ساتھ
اور کبھی نبی ساتھی ہے اس دیوار کے ساتھ۔ اس وقت کا امام سجاد علیہ السلام کا مرثیہ ہے تیرے ماتم کے لیے کافی ہے۔ ہمارا امام سید الساجدین بھی ہے، ہمارا امام سید الصابرین بھی ہے، لیکن خدا جانتا ہے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مولا کا مرثیہ بلند ہوا، لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا، میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میں نبی زادیوں کو اس کیفیت میں بازار میں چلتے۔ یہی وجہ ہے جب بھی پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، الشام الشام، شام کو یاد کر کے روتے رہے۔ اور عزادارو، جب سے مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا نا مولا سجاد نے، جانور بھی ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے قصاب امام علیہ السلام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کا گزر ہوا بازار مدینہ سے ایک قصاب تھا جو جانور کو ذبح کے لیے لٹا چکا تھا، گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے کہا قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد آ رہے۔ قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرا حیا کیا ہے، میری وجہ سے تو نے جانور ذبح نہیں کیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، لیکن میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ذبح کے آداب جانتے ہو؟ قصاب کہتا ہے جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا بتا پہلا ادب کیا؟ عرض کرتا ہے آقا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ رخ پھر گیا کربلا کی طرف، آئے میرا مظلوم بابا، بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کرتی، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا فرات کے کنارے ملا جرم و خطا۔ اجرکم علی اللہ۔ عرض کی، فرمایا یہ بتا دوسرا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ یہ سنت ہے۔ چیخ نکل گئی سجاد کی، ہائے میرا مظلوم بابا، میں قربان جاؤں اپنی پھوپھی سے، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی۔ ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مروانیوں نے زہر دیا میرے آقا کو، اجرکم علی اللہ۔ عزیزارو، جب شہادت کا وقت قریب آیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیتیں فرمائی۔ ایک جملہ وصیت کا یہ تھا، فرمایا بیٹا میں تمہیں وہ وصیت کرنے لگا ہوں جو روز عاشور میرے بابا حسین نے مجھے وصیت کی تھی۔ جب میرا بابا ودا کر کے اسرار امامت میرے حوالے کر کے مقتل جانے لگا تھا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، بیٹا کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، ایسے پر ظلم نہ ہو جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ ایک تھیلی عطا فرمائی، فرمایا بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی دفن کرنا، پیشانی مبارک سے جو جلد کٹواتے تھے وہ جلد اس تھیلی میں باندھتی، فرمایا یہ میرے سجدوں کے آثار ہیں، یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا۔ اپنے ناقہ کے متعلق بھی وصیت فرمائی، اسرار امامت سپرد کیے۔ عزادارو شہادت ہو گئی امام سجاد علیہ السلام کی۔ بابا کو غسل دینے کے لیے جب امام باقر علیہ السلام نے پیراہن اتارا، امام محمد باقر کی چیخیں نکل گئیں، دھاڑے مار مار کر روئے، آقا کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر 2 طرح کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ آقا کیسے داغ؟ فرمایا میرے بابا کی پشت پر وہ داغ ہے جو پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا،
فقراء اور مساکین کے دروازوں تک پہنچانا میرے بابا کی پشت پر داغ ہے۔ اور دوسرے داغ فرمایا وہ جو کربلا میں میرے بابا کو توق خاردار پہنایا گیا، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، ان لوہے کے ہتھیاروں کی وجہ سے جو زخم ہوئے میرے بابا کے بدن پر، ان کے داغ ابھی تک میرے بابا کے بدن پر موجود۔ اجرکم علی اللہ۔ خوش نصیب تھے امام سجاد، امام باقر جیسا بیٹا موجود تھا، اور امام باقر علیہ السلام نے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ اور میرے محترم سامعین، عزادارو، آل محمد کے گھرانے میں پنج تن پاک کے بعد، پھر سنیے، آل محمد کے گھرانے میں پنج تن پاک کے بعد یہ پہلا جنازہ تھا جو عزت و احترام سے اٹھا تھا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو عزت و احترام سے اٹھا۔ ہزاروں لوگ تشییع جنازہ کرنے والے، میرا دل کہتا ہے جب جنازہ چلا ہوگا جنت البقیع کی طرف، سید سجاد کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ آقا آپ کی تشییع جنازہ کرنے والے ہزاروں لوگ، لیکن ہائے قسمت فرزند زہرا امام حسین کی، کون تھا جنازہ اٹھانے والا، کون تھا کفن پہلانے والا، اور مولا حسین کی تشییع جنازہ کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ آواز آئی، من ينتدب للحسین، کوئی ہے جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 حرام زادے نکلے، تازہ نال بندی کی گئی، مظلوم کربلا کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ، ماتم حسین۔